بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور آج ہم اپنی کتاب کا بی لفٹ نمبر 6 مکمل کریں گے، جس میں تسلسل کی سرگرمی کو آپ یقیناً اپنی کتاب پر کر چکے ہوں گے، کیونکہ ہم نے پچھلی دونوں اپنی کلاسوں میں حروف کی الفاظ میں ابتدائی اشکال کی اچھے سے مشق کر لی۔ ابتدائی اشکال کی تو ہم نے مشق کر لی، آج چھوٹی سی جانچ بھی ہو گئی۔ آج ہم اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ ہوگا کہ جب الفاظ میں حروف کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس وقت ان کی شکل کیا ہوتی ہے، یعنی الفاظ کے درمیان میں حروف کی جو شکل بنتی ہے، جس کو ہم اس کی درمیانی شکل کہتے ہیں، وہ کیسی سی ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس پہ دیکھیں گے کہ الفاظ میں حروف کی درمیانی اشکال، اور پھر وہ ان سے لفظ کیسے بنایا جاتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے ہمارے پاس حرف ہے بے۔ بے کو میں کسی لفظ کے درمیان میں استعمال کرتی ہوں تو بے کی درمیانی شکل اس حرف میں، اس لفظ میں کیا ہوگی؟ لفظ ہمارے پاس ہے جی بے ب حبیب۔ حبیب۔ اب آپ دیکھیے کہ حبیب میں اس کی درمیانی شکل کیا بن رہی ہے، ہم اس شکل کو علیحدہ کریں گے۔ ہر حرف، جیسا ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اپنی اشکال کو بدلتا رہتا ہے اگلے اور پچھلے حروف کی مناسبت سے، تو ہمیں ان کی یہ تمام اشکال معلوم ہونی چاہیے۔ اسی طرح جیم، جیم ج عجب، جیم ج عجب۔ اب آپ دیکھیے ہم نے عجب کی یہ شکل ابھی نہیں سیکھی تھی، کیونکہ آدھی شکل بھی مختلف تھی اور ابتدائی شکل بھی۔ اسی طرح سے رے، رے تو ہر صورت میں اپنی ایک مکمل شکل کو برقرار رکھتا ہے، وہ ابتدا میں ہو، وہ درمیان میں ہو یا آخر میں۔ تو ہمارے پاس ہے ریس ر برتن۔ اس نے اپنے ساتھ ملنے والے بے کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، لیکن اپنی انفرادی اور مکمل شکل کو ختم نہیں کیا۔ اسی طرح سے ٹے، ٹے کی شکلیں بھی مختلف ہیں، ابتدا میں کچھ ہے، اگر وہ واو کے ساتھ ملے تو اس کی شکل کچھ اور ہوگی، اس کی آدھی شکل کچھ اور ہوگی، وہ الف کے ساتھ یا جیم کے ساتھ ملے گا تو اس کی شکل میں کچھ معمولی سا فرق آئے گا۔ لیکن جب ہم اس کو درمیان میں دیکھتے ہیں، جیسے مٹر، تو یہاں پر اس کی شکل بالکل مختلف ہے۔ اس نے خود کو میم اور رے دو حروف کے ساتھ ملایا اور یہ شکل بنی۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ الفاظ میں حروف جب دوسرے حروف سے ملتے ہیں تو کس طرح ان کی شکلیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہے الف۔ الف بھی آپ جانتے ہیں اپنی شکل کو قائم رکھتا ہے، اس کی کوئی آدھی شکل چونکہ نہیں ہوتی، تو آپ اس کو شروع میں لکھیں، وہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملائے گا، وہ علیحدہ لکھا جائے گا، اور درمیان میں وہ آ جاتا ہے، جیسے جار۔ جیم کے ساتھ الف نے اپنی شکل کو اسی طرح سے قائم رکھا۔ پھر ہے جی ہمارے پاس واو، جیسا کہ یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو وہ بھی ان حروف میں شمار ہوتا ہے جن کی آدھی اشکال نہیں ہوتی اور وہ اپنی سالم شکل رکھتے ہیں، مکمل شکل رکھتے ہیں۔ تو واو کو میم کے ساتھ، یہ کے ساتھ، الف کے ساتھ لکھیں گے تو وہ اپنی مکمل شکل کو برقرار رکھے گا۔ آپ نے اسی طرح سے ہے کو دیکھا، ہے اپنے الفاظ میں شکل کو بدلتا ہے۔ ہے کی ابتدائی شکل کو دیکھیں تو وہ یوں بنتی ہے، جس طرح ہاتھی، ہاتھی ہم لکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے ہر لکھنا ہو تو اس کی شکل یہی ہے، اس کے ساتھ ہم نے رے ملا دیا۔ ہمارے پاس درمیان میں جب اس کو ہم استعمال کریں گے تو اس کی ہک نیچے کی جانب آ جائے گی، اور یہ اس کی درمیانی شکل ہوگی لفظ میں، اور اس طرح سے ہم اس کو الفاظ کے درمیان میں لکھیں گے۔ لہر۔ پھر آتی ہے باری حمزہ کی۔ ہم سب جانتے ہیں حمزہ کوئی حرف نہیں، ایک علامت ہے جو صوت کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور اس کو جب ہم لکھتے ہیں تو یہ اس صورت میں لکھا جاتا ہے جیسے کوئی وغیرہ۔ یہ ہمارے وہ باقی حروف تھے کہ جن کی ہم نے درمیانی الفاظ میں درمیانی اشکال کے بارے میں سیکھا۔ اب آپ نے اس کا تدریسی جانچ کا جو صفحہ ہے اس کو مکمل کرنا ہے، اور گھر جا کے آپ نے جو نکھار کتاب تمرین و جائزہ کا کام ہے، نکھار کی صورت میں اس کی اور مشق کریں گے تاکہ مزید آپ کی اس صلاحیت میں نکھار پیدا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔